سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اگر کوئی بزرگ ہوگا تو دیکھ لگاؤ، جو بزرگ ہیں بیچارے ہیں نا۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری انسانیت جو پیدا کی ہے، یہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا تذکرہ بھی کر دیا کہ جو پچھلے انسان دنیا میں سے جا چکے ہیں اور جو اس وقت موجود ہیں، جو آئندہ قیامت تک آنے والے ہیں، ان میں کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ کامیابی کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، جیسے کچا مکان ہے تو کیا سوچتا ہے آدمی کہ پکا ہو جائے۔ ایک پلاٹ ہے، آدمی محنت کرتا ہے دو کرنے کے لیے ضرورت کے حساب سے، دکاندار محنت کرتا ہے اس وجہ سے کہ ترقی ہو جائے، آدمی کامیابی کی سوچتا ہے، آگے کی۔ ہر آدمی کی سوچ ترقی کی ہے، کامیابی کی ہے۔ فقیر سوچتا ہے کہ میں بادشاہ بن جاؤں، غلام سوچتا ہے کہ میں وزیر بن جاؤں۔ ہر کسی کی محنت کامیابی کو تلاش کرنے کی محنت ہے۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے کہ دنیا میں آدمی کیسے بھی زندگی گزار لے گا، بہرحال اس کو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ نہ دنیا کسی کے لیے بنی ہے، نہ کوئی دنیا کے لیے بنا ہوا ہے۔ اگر آدمی کو موت نہیں آئے گی تو قیامت آ جائے گی، فائنل چیز۔ موت اگر نہیں آئی تو آدمی کتنا جیے گا؟ 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 2000 سال، لیکن قیامت آنے والی چیز ہے، یہ فائنل ہے، اس کو ختم ہونا ہی ہے۔ تو نہ کوئی دنیا کے لیے بنا ہے، نہ کسی کے لیے دنیا بنی۔ اگر دنیا میں کوئی ہستی ہمیشہ رہنے کی حقدار ہوتی تو وہ تھی ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے اختیار دیا تھا، اللہ کے نبی کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو ہمارے پاس آ جائیں، آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں۔ اگر دنیا میں زندہ رہنے کی کوئی ہستی اگر حقدار ہوتی تو ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کی بھی عمر 63 سال کی تھی، اللہ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ یعنی کہ اس بات سے یہ سمجھ میں آیا کہ دنیا سے ہر کس و ناقص کو جانا ہے۔ دنیا چھوڑ کر کے سارے مکانات، سارے کاروبار، ساری صلاحیتیں، ساری ڈگریاں، سارے عہدے، اگر کوئی وزیر اعظم بھی ہے تو موت آئیں گی، فقیر ہے تو موت آئیں گی، کتنا بھی صلاحیت مند ڈگری والا ہو، ایک نہ ایک دن اس کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ پاگل ہے اس کو بھی دنیا سے جانا ہے۔
میرے بھائیوں محترم بزرگوں، یہ ساری محنتیں دنیا کو بنانے کی، دنیا کی ترقی کے پیچھے لگی ہوئی، حالانکہ موت ایک حقیقت ہے، جیسے ہی موت آئیں گی ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی، آدمی کے ساتھ اس کے اعمال جائیں گے۔ آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں۔ کسی کا جب انتقال ہوتا ہے اس کے ساتھ قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ میں جاتی ہے قبر میں۔ 2 چیز کون سی واپس آتی ہے؟ اس کا مال، اس کے رشتہ دار اور دوست و احباب، یہ واپس آ جاتے ہیں، یہ 2 چیز۔ اور ایک چیز جو ساتھ میں جاتی ہے اس کے ایمان اعمال ساتھ میں جاتے ہیں۔ جیسا وہ دنیا میں کیا ہوگا اچھے اعمال یا برے اعمال، اس کے ساتھ وہ قبر میں جائے گا اور اس کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی کامیابی اور ناکامی کے فیصلے کرے گا۔ اصل زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آنکھ بند ہونے کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے قبر میں تو اصل زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی موت نہیں آئے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دنیا کی زندگی میں ترقی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آدمی دنیا کی زندگی میں ایک قدم اور میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بڑی قسم کھا رہے ہیں، سب سے بڑی قسم، اس سے بڑی قسم کوئی چیز نہیں۔ قسم ہے زمانے کی، اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھا رہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانہ خود اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان، اگلے پچھلے موجودہ سارے انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں کہ سارے انسان تم میں سے، اگلے پچھلے موجودہ سارے انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ جب سارے انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں، تو پھر کامیاب کون ہے؟ فائدے میں کون ہے؟ نفع والا کون ہے؟ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، جو ایمان لے کے آئیں گے صرف وہی کامیاب ہوں گے۔ جو ایمان لے کے آئیں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ ہم سب ایمان والے ہیں، ہم کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت دی ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کامیابی کی دلیل ہے، کامیابی کی دلیل ہے۔ سب سے پہلی جو دلیل ہے کامیابی کی وہ ایمان ہے۔ ایمان کے کچھ تقاضے ہیں۔ مدرسے میں پڑھایا جاتا تھا، ہم بھی پڑھے مدرسے کے اندر میں، ایمان مفصل پڑھایا جاتا تھا۔ ایمان کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے۔ آمنت باللہ، ایمان کا خلاصہ سمجھایا گیا ہے اس کے اندر میں۔ ایمان مفصل کے اندر میں ایمان کا خلاصہ سمجھایا گیا ہے۔ آج تک ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں، تو ایمان ہے کیا چیز؟ یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ الا الذین آمنوا، ایمان کیا ہے؟ تو ایمان کا خلاصہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ اللہ کی ذات عالی پر ایمان لانا۔ اللہ تبارک تعالیٰ پالنے والے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کھلانے والے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ دن میں سے رات کو نکالنے والے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ رات میں سے دن کو نکالنے والے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی کے نقشے میں رکھ کر ناکام کرنے والے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی کے نقشے میں رکھ کر کے ناکام کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات و صفات ہے۔ آمنت باللہ میں یہ سمجھایا جا رہا کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، اور
سب کچھ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، یہ آمنت باللہ۔ اب ہم یہ چیز غور کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ماشاءاللہ ہے بھی ایمان والے، اور ہم کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ جس کو اگر فخر نہیں ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ جس کو اگر فخر نہیں ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ ہم کو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو ایمان والا بنایا ہے۔ ہم سنتے بھی آئے ہیں اور ہے بھی ایمان والے، تو ایمان کو سمجھنا ہے، ایمان کی ربوبیت کو اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات کو سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے کون۔ جب اس کا ہم کو پکا یقین ہو جائے گا نا کہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں، تو پھر ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے عبادت کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہمارے لیے آدمی کے دل کے اندر میں جس کی عظمت ہوتی ہے نا، اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کے لیے سر جھکاتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر میں آ جائیں گی، یہ آمنت باللہ میں ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سر کو جھکانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ پھر کاروبار چھوڑ کر کے، دکان کو چھوڑ کر کے ہمارے لیے مسجد میں آنا آسان ہو جائے گا۔ آمنت باللہ وملائکتہ، اور میں ایمان لایا اللہ کے فرشتوں پر۔ 4 بڑے بڑے فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ 4 بڑے فرشتے ہیں، اور ان گنت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، ان گنت، جس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ اس پر ایمان لانا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ جتنی چیز میں گنا رہا ہوں نا، اگر ایک کا بھی انکار کریں گے ہمارے ایمان کے خطرے ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا ہمارے لیے فرض ہے۔ سب سے پہلے آمنت باللہ، دوسری چیز وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر۔ 4 کتابیں ہیں۔ کتنی کتابیں ہیں؟ 4 کتابیں ہیں، قرآن شریف، انجیل، زبور، اور کون سی ہے؟ توریت۔ 4 کتابیں ہیں۔ یہ 4 کتابیں ہیں، 100 صحیفے ہیں، 4 کتابیں، زبور، انجیل، تورات، قرآن۔ اگر ایک کا بھی انکار کریں گے ہمارے ایمان کے خطرے ہو جائیں گے۔ اور عمل کس پر ہوگا؟ قرآن شریف پر۔ اس وقت تو کون سی شریعت چلے گی؟ قرآن شریف چلے گا۔ کتابوں کا انکار نہیں ہے، عمل قرآن شریف پہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو قبول کریں گے جو زندگی قرآن پر عمل کر کے لی جائیں گے، یہ زندگی قابل قبول ہوگی۔ مثال کے طور پر مالیگاؤں ہائی اسکول میں طالب علم اگر ATT ہائی اسکول کا کپڑا پہن کر کے چلا جائے، اس کو کیا کریں گے؟ کلاس میں رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے نا، ظاہری چیز ہے۔ اگر کوئی دوسری اسکول کا ڈریس پہن کر کے دوسری اسکول میں چلے جائے اور بولے نہیں میں یہیں کا طالب علم ہوں، میں یہیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اس کو کیا بولا جائے گا کہ بھئی اگر آپ کو یہاں پر تعلیم حاصل کرنا ہے تو یہاں کے قوانین، یہاں کے اصول کے حساب سے چلنا پڑے گا، ہے نا بھائی؟ انکار نہیں ہے، تیرے کو تعلیم حاصل کرنا ہے لیکن یہاں کا اصول چلے گا۔ ایسے ہی 4 کتابوں کا انکار نہیں کرنا ہے، چاروں کتابیں حق ہے، سچ ہے، لیکن عمل کس پر کرنا ہے؟ قرآن شریف والی زندگی اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرے گی، اس کے علاوہ کی زندگی اس زمانے کے اعتبار سے قبول نہیں کی جائے گی۔ جو جس نبی کے دور میں تھا، جو جس نبی کے دور میں جو کتابیں اتری ہے اس پر عمل کریں گے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب اتری؟ قرآن شریف اتری، تو شریعت ان کی چلے گی۔ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، تمام رسولوں پر، تمام انبیاء پر ایمان لانا۔ ایک کا بھی انکار کریں گے
ہمارے ایمان میں خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ نبی آئے۔ کتنے نبی آئے؟ 1.25 لاکھ۔ ہر نبی حق ہے، سچ ہے، لیکن شریعت اور طریقہ کس کا چلے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا۔ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی شریعت کو قبول کر لیا ہے، اب کوئی دوسرا طریقہ نہیں چلے گا، ہے نا بھائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دنیا میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو دنیا میں اللہ کے نبی آئے، ان کے آنے کے بعد، ان کی شریعت شروع ہونے کے بعد قیامت تک کے لیے ہمارے نبی کا طریقہ چلنے والا ہے، اب دوسرا کوئی طریقہ نہیں چلے گا۔ انبیاء کا انکار نہیں کرنا ہے، تمام انبیاء سچ اور حق ہے، لیکن طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، اس کے علاوہ کا طریقہ وہاں پر قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یعنی آخرت کے دن پر ایمان لانا، انہیں دنیا سے جب ہم ختم ہو جائیں گے، ہماری موت آ جائے گی، ہے نا، تو آخرت والا جو دن ہوگا اس پر ایمان لانا۔ یہ ہمارا ایمان ہے نا کہ ہم جو زندگی لے کر کے آئے ہیں، اس زندگی کا اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے آخرت کے دن حساب لیں گے۔ کیا لیں گے؟ حساب لیں گے۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی شروع ہوگی، وہ آخرت کی زندگی ہوگی۔ والیوم الآخر والقدر خیرہ، اور اچھی تقدیر پر ایمان لانا کہ جو بھی ہمارے ساتھ اچھے معاملات ہوتے ہیں یہ ہماری صلاحیت کی وجہ سے نہیں ہوتے، کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ اچھی تقدیر پر ایمان لانا، ہمارے کاروبار میں اچھی تقدیر چل رہی ہے، ہمارے گھر میں اچھی تقدیر چل رہی ہے، ہمارا جو ہے نفع بہت زیادہ ہو رہا ہے، یہ اچھی تقدیر ہے۔ بیمار تھے، شفا مل گئی، یہ اچھی تقدیر ہے۔ ہمارے گھر میں کسی کا رشتہ اچھی جگہ لگا، یہ اچھی تقدیر ہے نا بھائی؟ تو اچھی تقدیر پر ایمان لانا یہ ہمارا ایمان ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو بھی ہمارے ساتھ معاملات برے پیش آتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہیں، بیماری کے، حالات کے، پریشانی کے، یہ کس کی طرف سے آتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ موسم کی تبدیلی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا بھائی؟ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد پیش آنے والے حالات پر ایمان لانا۔ اب موت آدمی کو کب آئیں گی یہ کوئی نہیں جانتا، اس کے بعد کون سے حالات پیش آئیں گے یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ ہے۔ مرنے سے پہلے جو جیسی زندگی گزار کر کے جائے گا ویسے حالات اور معاملات اس کے قبر سے شروع ہو جائیں گے۔ قبر میں 3 سوال کیا جائے گا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اس کی تیاری دنیا میں کرنا ہے۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اس کی تیاری دنیا میں کرنا ہے۔ من نبیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بتایا جائے گا پہچان کے لیے کہ یہ کون ہے۔ اگر ہماری زندگی اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام پر گزری ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزری ہوگی، دین اسلام پر گزری ہوگی، تو ہماری سب سے کٹھن جو منزل ہے آخرت کی منزل قبر، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اگر ہماری زندگی خدا نہ خواستہ جو ہے اس سے ہٹ کر گزر رہی ہے دوستوں بزرگوں، تو بڑے خطرے کی چیز ہے۔ جو قبر میں اٹک گیا وہ تمام منزلوں میں اٹک جائے گا۔ آدمی کو دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ آمنت باللہ، آدمی کو دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ الا الذین آمنوا ہیں، الا الذین آمنوا، یہ ایمان لانے کے بعد پھر کیا تقاضا اللہ تبارک تعالیٰ کر رہے ہیں؟ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد جو اچھے اعمال کیے وہ کامیاب ہوں گے۔ اچھے اعمال، 5 وقتوں کی نمازوں کا اہتمام کرنا،
سنتوں کا اہتمام کرنا، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے میں، چلنے پھرنے میں، ہے نا بھائی، مسجد میں داخل ہونے میں، نکلنے میں، بیت الخلا میں جانے میں، آنے میں، یہ ساری ہماری جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، یہ ہماری اللہ کے احکام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقے پر گزر جائے، یہ وعامل الصالحات کی، اور اسی میں اصل کامیابی ہے دوستو بزرگ، اس کے علاوہ میں کوئی کامیابی نہیں۔ صحابہ کرام نے یہ زندگی ہم کو سمجھا کر کے گئے، کامیابی اور ناکامی۔ صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی؟ صحابہ کرام اگر بازار میں چلے گئے تو ان کے ایسا ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، دینداری کے ساتھ۔ صحابہ اگر گھر کے اندر میں ہیں تو ان کے ایسا حق ادا کرنے والا بیویوں کا شوہر کوئی نہیں ہوتا تھا، ان کے یہاں تربیت کرنے والا بچوں کا باپ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے راستے میں نکل گئے، ان کے جیسا مجاہد کوئی نہیں ہوتا تھا۔ حکومت کی کرسی پر بیٹھ گئے، ان کے جیسا حکومت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یہ صحابہ سمجھا کر کے گئے کامیاب زندگی یہ ہے، اور ہم لوگ کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ اب ہم غور کریں دوستوں بزرگوں، اس وقت اگر ہماری موت آ جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر لے ہماری زندگی کے گزارنے کے اعتبار سے، ہم کیا جواب دیں گے؟ کون سی زندگی اللہ تبارک تعالیٰ کو پیش کریں گے جس پر اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کر دے؟ اور ہماری کامیابی کی تکمیل جنت ہے۔ ہماری کامیابی کی تکمیل کیا ہے؟ جنت ہے۔ ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے جنت والے اعمال کرنا پڑیں گے دوستوں، جنت والے اعمال کرنا پڑیں گے، اور جنت والے اعمال کا موقع صرف اللہ تبارک تعالیٰ نے مرنے سے پہلے دیا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی عمل کا موقع ملنے والا نہیں ہے، ایک سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع نہیں ملے گا دوستوں بزرگوں۔ جو بھی موقع ہے ہمارا موقع ہمارے مرنے سے پہلے ہے دوستوں بزرگوں۔ اب ہماری زندگی ہم دیکھیں، غور کریں کہ ہماری زندگی کتنی اللہ کے حکم پر گزر رہی ہے، کتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزر رہی ہے، اور ہم کتنے مطمئن ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم تو مطمئن ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو جنت سے نکالا ہے، جنتی میں ڈالیں گے، وہ تو فائنل ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، جنت میں جائیں گے، لیکن ہمارے گناہوں کا کیا ہوگا؟ بغیر سزا کے بھگتے ہوئے تو ہم جنت میں نہیں جا پائیں گے، اللہ ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے بغیر حساب کتاب کسی کو جنت میں داخل کر دے، لیکن ہمارے گناہوں کا، ہماری زندگی کا حساب تو دینا ہی ہے۔ ہر کسی کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ 3 سوال قبر میں کیے جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے 5 سوال کیا جائے گا۔ یہ غور سے سنو، 8 سوال کے جواب کی تیاری کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ 8 سوال، 3 سوال قبر میں، من ربک، ما دینک، من نبیک، یہ 3 سوال اللہ کے سامنے 5 سوال کیے جائیں گے کہ زندگی کس کام میں لگائی، 60-70 سال کی زندگی کہاں کھپائی، کاروبار میں، بیوی بچوں کو پالنے میں، دکان کے بڑھانے میں، مکانات کے بنانے میں کہاں لگ رہی ہے۔ دوسرا سوال کیا جائے گا، اس زندگی میں جوانی دی تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے، وہ کہاں لگائی طاقت، ہماری جوانی کہاں لگ رہی؟ شوق کے پورا کرنے میں، ہوٹلوں پر بیٹھنے میں، کلبوں میں بیٹھنے میں ہماری جوانیاں لگ رہی ہیں، ہے نا بھائی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جوانی کی طاقت کے بارے میں پوچھ کریں گے۔ دوسرا سوال یہ کیا جائے گا۔ تیسرا سوال کیا جائے گا، مال کہاں سے کمایا تھا، ہم کہاں سے کما رہے ہیں، حلال رزق ہے کہ حرام رزق ہے، اس کی تحقیق علماء کرام سے کریں کہ بھئی میں یہ کام کرتا ہوں، میں یہ کاروبار کرتا ہوں، میرا یہ دھندا ہے، میرا یہ معاملات ہے، میرا یہ لین دین ہے، اس میں آپ بتائیں، آپ رہبری کریں، امام صاحب سے پوچھیں، علماء کرام سے ربط و ضبط رکھیں، یہ ہماری رہبری کریں کہ ہم کو کدھر جانا ہے۔ چوتھا سوال کیا جائے گا، کہاں خرچ کیا تھا، اب حلال جگہ سے کما تو لیا لیکن خرچ کہاں ہو رہا ہے، اس کا بھی سوال ہوگا، کہاں پہ خرچ ہو رہا، شوق کے پورا کرنے میں، چوشلوں کے پورا کرنے میں،
लहू लाभ में खर्च हो रहा है ना भाई। अच्छा मकान, अच्छी सवारी, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, इसमें खर्च हो रहा है। अल्लाह ताला इसका भी सवाल करेंगे, माल कहाँ से जमाया था, कहाँ खर्च। पांचवा सवाल अल्लाह तबारक तआला करेंगे, अपने इल्म के मुताबिक कितना अमल किया, अपने इल्म के मुताबिक कितना अमल किया। ये जितने भी लोग यहाँ बैठे, मैं भी मौत का इनकार नहीं कर सकते। कोई इनकार करेगा? मौत का इनकार नहीं कर सकते। हर कोई जानता है कि मौत आने वाली चीज़ है और मौत के बाद एक ज़िंदगी शुरू होगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी। उस ज़िंदगी की तैयारी हमको दुनिया में करना है, ये हर कोई जानता है। ये हमारा इल्म है, ये हमारा इल्म है। अल्लाह ताला इसके बारे में पूछ करेंगे कि अपने इल्म के मुताबिक कितना अमल किया। तो इस इल्म के मुताबिक हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? आसान सी बात है दोस्तों बुजुर्गों, जब हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला के अहकाम पर, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर गुजरेगी तो अल्लाह तबारक ताला हमको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देंगे, बशर्ते ये कि हमारा मामला सही होना चाहिए दीन के साथ। अभी देखो, कल से 1 तारीख शुरू हो जाएंगी 12 रबीउल अव्वल की। ये एक पैगाम है हमारे लिए। क्या है ये? हमारे लिए एक पैगाम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महीने में विलादत बासादत हुई थी। अल्लाह के नबी दुनिया में इस महीने में तशरीफ़ लाए थे। 12 तारीख को हम जश्न भी मनाते हैं ईद मिलादुल नबी के नाम पर। तो जश्न मनाने का तरीका असल ये है कि उस दिन हम इरादा करें कि इंशाअल्लाह आज से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँगा, इंशाअल्लाह सुन्नतों की पाबंदी करूँगा, इंशाअल्लाह चेहरा रखूँगा, इंशाअल्लाह हमारे जो लिबास है वो सुन्नत तरीके पर आ जाए। ये जो हम लाइटिंग में खर्चा करते हैं, ये जो हम फजूलियात में खर्चा करते हैं, ये खर्चा करने से हमारी मुसलमानी ज़ाहिर नहीं होगी। अल्लाह ताला इसके बारे में जो है ना नहीं पूछेंगे, बल्कि हमारी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे कि तूने तो घर को सजाया था, अपनी ज़िंदगी को सुन्नतों से सजाया था कि नहीं सजाया था? अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के अहकामात थे कि नहीं थे? इस महीने में ये हमको पैगाम दे करके जाना। यहाँ से उठने के बाद हम सोच करके जाएं कि हम तो 12 तारीख का जश्न मनाते हैं। हालांकि जश्न तो उसका होना चाहिए जो पूरा का पूरा दीन पर चल रहा हो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे और मैं पूरा का पूरा सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, ये उसके लिए जश्न है। अभी हमारी ज़िंदगी उतनी दीन पर नहीं है जितनी अल्लाह को पसंद है, फिर भी गाड़ी चल रही है। अल्लाह ताला खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, अल्लाह ताला दे रहे हैं नेमतें, अल्लाह ताला बारिश नहीं रोक रहे, अल्लाह ताला गल्ला नहीं रोक रहे, है ना भाई। सारी नेमतें हम इस्तेमाल कर रहे दोस्तों बुजुर्गों, तो ये अल्लाह ताला का एहसान है। हमारे अमाल का इसके अंदर में कोई दखल नहीं है। तू मुझे नवाज दे तो तेरा करम है, वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं है। हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि बारिश को बरसा के बता दे, हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि ज़मीन से गल्ले को निकाल के बता दे। हमारे अमाल तो हमारे ऊपर अजाब लाने के एतबार से, हमारे अमाल तो ऐसे हैं दोस्तों बुजुर्गों। तो हम ये पैगाम लेकर गए, जुमा का दिन है, हम तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें कि भाई जो गुज़र गई, पिछली ज़िंदगी जैसी भी गुजरी है उसके ऊपर में अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और तौबा करें कि अल्लाह मेरी तौबा को कबूल कर ले। अल्लाह ताला अपने बंदे की आह का इंतज़ार करते हैं कि ए मेरे बंदे। एक मरतबा अपना बंदा, अल्लाह ताला का बंदा जो है एक मरतबा कहता है कि या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह ताला 70 मरतबा उस बंदे से पूछते हैं कि लब्बैक या अब्दी, बोल मेरे बंदे क्या कहता है। हम तौबा करके जाएं। दूसरा ये नियत करके जाएं कि इंशाअल्लाह 5 वक्तों की नमाज की पाबंदी करेंगे भाई, 5 वक्तों की नमाज की पाबंदी। तीसरी नियत ये करके जाए कि सुन्नतों का एहतमाम करेंगे हर एतबार से। अब ये चीज़ें सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? घर में कोई आकर के नहीं सिखाएगा, कारोबार में कोई आकर के नहीं सिखाएगा, इसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना पड़ेगा।
اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگانا پڑے گا۔ زندگی اسی سے بدلتی ہے۔ کوئی کاروبار میں ہم کو سورے سکھانے نہیں آئے گا، کاروبار میں لون پہ دکان پہ کوئی ہم کو جو ہے نماز سکھانے نہیں آئے گا۔ اس کے لیے ہم کو وقت نکالنا پڑے گا، ہم کو فارغ کرنا پڑے گا، کاروبار سے نکلنا پڑے گا، اللہ کے راستے میں جانا پڑے گا۔ کریں گے سب اس کی فکر۔ 10 اکتوبر سے چلے کی جماعتیں ہیں اور 20، 21، 22 نومبر سے 4 مہینے کی جماعتیں پورے ضلع سے بلکہ پورے صوبے سے بن رہی ہیں۔ ہم اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں، اپنے وقتوں کی ترتیب بنائیں۔ اور ایک چیز اور آخری میں یہ گزارش ہے، اتنا بڑا مجمع جو ہے جمعہ میں آتا ہے ماشاءاللہ، یہ ساری نیتیں تو کرنا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے، سنتوں کا اہتمام ہے، لیکن یہ مجمع جو ہے یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ آج سے جو ہے جمعہ کی پوری نماز ادا کریں گے، جمعہ کی پوری نماز۔ اکثر ساتھی جو ہے کیا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، پھر ہوٹلیں بھری ہے، پھر چوراہے بھرے ہوئے، یہ سب اتنا وقت تو ہم مسجد میں دے لیں۔ ایک دن ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے فرصت کا وقت، ہم مسجد میں آتے ہیں، وقت نکال کر کے آتے ہیں، تو تھوڑا سا وقت تو مسجد کے اندر بیٹھ جائیں۔ ہماری نمازیں ہو گئی ہے، تھوڑا سا وقت تو مسجد میں بیٹھ جائیں سکون سے۔